محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ کو میرے ناولز پسند آ رہے ہوں گے، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک اور ایک کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ناول ہے حصار جنون و انتقام۔ جب عنایت نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو شامر نے ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عنایت کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ مجھے ٹھیک دیکھ کر برا لگ رہا ہے؟ مجھے پاگل سمجھ کر میری دولت کی لالچ میں مجھ سے نکاح کیا تھا نا؟ عنایت کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک چکی تھیں۔ کمرے کی دیوار اس کی پشت سے لگی ہوئی تھی، لیکن اس ٹھوس سہارے کے باوجود اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص وہ نہیں تھا جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے جانتی تھی۔ یہ شامر سکندر نہیں تھا، یہ کوئی جلاد تھا جو اس کی روح تک کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ جھوٹ! تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ عنایت نے بامشکل اپنے لرزتے ہونٹوں کو جنبش دی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، جنہیں وہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شامر سکندر نے ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اور بے بسی دور دور تک نہیں تھی جو پچھلے 2 سالوں سے عنایت کا اوڑھنا بچھونا بنی ہوئی تھی۔ اب کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ شامر سکندر عنایت کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے غرایا۔ اس کا چہرہ عنایت کے چہرے کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ عنایت اس کی گرم اور غسیلی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ عنایت نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بتاتی؟ وہ ایک یتیم لڑکی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کیسے بتاتی کہ وہ 2 سال سے اس کی کیئر ٹیکر بنی اس کے پاگل پن میں اسے سنبھالتی رہی تھی؟ جب شامر اپنے حواس کھو چکا تھا، جب پوری دنیا نے اسے چھوڑ دیا تھا، تب عنایت نے راتوں کی نیندیں حرام کر کے اس کا خیال رکھا تھا، اور اب جب وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو وہ عنایت کو ہی اپنے دشمنوں میں شمار کر رہا تھا۔ میں نے لالچ میں نکاح نہیں، عنایت اتنی ہی بولی تھی جب اگلے ہی لمحے شامر نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے اسے بری طرح دہاڑا۔ شٹ اپ! اگر ایک لفظ بھی منہ سے اور نکالا تو شامر کی آواز کی گونج نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عنایت نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شامر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ فرش پر گر پڑی۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے چلا گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ عنایت اسی سرد فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند دن پہلے تک اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، وہ اچانک اتنا بدل کیسے گیا۔ کیا شامر کی یادداشت واپس آنے کے بعد وہ واقعی یہ سب بھول گیا کہ عنایت نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یا پھر اس کہانی کے پیچھے کوئی اور خوفناک سچ تھا؟ تبھی کمرے کی کھڑکی پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عنایت چونک کر کھڑی ہوئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں بارش کی بوندوں کے بیچ ایک سیاہ سائے نما شخص کھڑا تھا۔ عنایت نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور کھڑکی کا ایک پٹ کھولا۔ باہر کھڑے شخص نے اپنے چہرے سے سیاہ ہڈ ہٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عنایت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شامر سکندر تھا، وہی معصوم شامر جس کی آنکھوں میں عنایت کے لیے بے پناہ محبت تھی، اور جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ عنایت کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اگر شامر سکندر باہر ویل چیئر پر زخمی حالت میں کھڑا ہے، تو وہ شخص کون تھا جو ابھی چند منٹ پہلے اسے اس کمرے میں بند کر کے گیا ہے، اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے؟ وہ اصل میں کون ہے؟ کمرے کے دروازے کا لاک ایک بار پھر کھلنے کی آواز آئی۔ عنایت نے مڑ کر دیکھا، وہ شخص دوبارہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور عنایت کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ایک طرف کھڑکی کے باہر ویل چیئر پر بیٹھا اصلی لاچار شامر تھا، جس کا چہرہ درد اور بے بسی سے پیلا پڑ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ دوزخی ہم شکل جو ہاتھ میں خنجر لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔
اگر میں نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو یہ باہر کھڑے شامر کو دیکھ لے گا اور اسے مار ڈالے گا۔ عنایت کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے یہ خیال آیا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کھڑکی کا پٹ بند کیا اور جلدی سے پردہ آگے گرا دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ تیزی سے گھومی اور بیڈ کی پشت سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں کو پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ دروازے سے وہی ہم شکل اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناک مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں موجود خنجر کی دھار کمرے کے دھیمے بلب کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ڈر گئی ہو؟ اس نے بھاری طنزیہ آواز میں پوچھا اور قدم با قدم عنایت کی طرف بڑھنے لگا۔ تم کون ہو؟ عنایت نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا پورا وجود خوف سے شل ہو رہا تھا۔ تم شامر نہیں ہو۔ شامر ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا تمسخر تھا۔ اوہ، تم معصوم بیوی کو اب جا کر شک ہوا۔ 2 سال تک تو تم اس پاگل کی تیمارداری میں اتنی مگن تھی کہ تمہیں آس پاس کی خبر ہی نہیں ہوئی، اور اب جب سچ سامنے آنے لگا ہے تو تمہارے پر نکل رہے ہیں۔ اس نے خنجر کی نوک عنایت کے گال کے قریب کی، لیکن اسے چھوئے بغیر وہیں روک دی۔ سنو لڑکی، شامر سکندر اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب اس حویلی کا، اس جائیداد کا اور تمہارا مالک صرف میں ہوں۔ اگر خاموشی سے میرا ساتھ دو گی تو عیش کرو گی، لیکن اگر چالاکی دکھانے کی کوشش کی، اس نے خنجر کو ہوا میں لہرایا، تو یہ حویلی تمہاری قبر بن جائے گی۔ عنایت کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر کھڑا اصلی شامر شدید بارش میں وہیل چیئر پر تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اسے کسی طرح اس بہروپیے کو یہاں سے بھیجنا تھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ عنایت نے جھوٹی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں نے پچھلے 2 سال جس انسان کی خدمت کی، اسے اچانک اس روپ میں دیکھ کر میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں کہیں بھاگ نہیں رہی۔ حویلی کی چاروں طرف تمہارے گارڈز ہیں۔ بہروپیے نے گہرا سانس لیا اور خنجر کو اپنی جیب میں واپس رکھ لیا۔ اسمارٹ گرل، مجھے خوشی ہے کہ تم جلد ہی حقیقت تسلیم کر رہی ہو۔ صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ صبح جائیداد کے کاغذات پر تمہارے سائن ہوں گے اور پھر ہم میاں بیوی کی طرح اس دنیا پر راج کریں گے۔ وہ مڑا اور ایک مغرورانہ چال چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار اس نے دروازہ باہر سے لاک نہیں کیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ عنایت اب اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ جیسے ہی اس کے قدموں کی آواز دور ہوئی، عنایت نے فوراً کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی۔ اس نے پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی۔ باہر طوفانی بارش جاری تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہیل چیئر خالی پڑی تھی اور بارش کے پانی میں مٹی پر وہیل چیئر کے پہیوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جو حویلی کے عقبی حصے کے گھنے باغ کی طرف جا رہے تھے۔ شامر، عنایت کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کھڑکی سے باہر نکلی اور باغ کی دلدل نما مٹی پر دوڑنے لگی۔ تیز بارش اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، لیکن اس کا ہدف صرف ایک تھا، اپنے شامر کو ڈھونڈنا۔ وہیل چیئر کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے وہ باغ کے آخری کونے میں موجود پرانے خستہ حال آؤٹ ہاؤس کے پاس پہنچ گئی۔ آؤٹ ہاؤس کا دروازہ اد کھلا تھا۔ جیسے ہی عنایت نے اندر قدم رکھا، اندر گپ اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کمرے کے وسط میں وہیل چیئر پر شامر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور اس کے بالکل پیچھے اندھیرے میں کھڑا ایک نقاب پوش شخص اس کی گردن پر رسی کسنے کی تیاری کر رہا تھا۔ نقاب پوش نے چونک کر ٹارچ کی روشنی کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ عنایت پیچھے ہٹ پاتی، اس شخص نے بجلی کی تیزی سے لپک کر عنایت کا گلا دبوچ لیا۔ عنایت کا دم گھٹ رہا تھا۔ نقاب پوش کی انگلیاں اس کے گلے پر کسی لوہے کے شکنجے کی طرح کس چکی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ موت اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، لیکن اس موت سے چند فٹ کے فاصلے پر وہیل چیئر پر بیٹھا شامر بے سدھ تھا۔ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی۔ مجھے شامر کو بچانا ہے۔ عنایت کے اندر جیسے بقا کی آخری جنگ جاگ اٹھی۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وحشتناک قوت کے ساتھ نقاب پوش کے چہرے پر مارے۔ اس کے ناخن نقاب پوش کی آنکھوں کے قریب لگے، جس سے وہ درد کی شدت سے کراہا اور اس کی گرفت عنایت کے گلے پر ذرا سی ڈھیلی ہوئی۔ اس ڈھیلی پڑتی گرفت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عنایت نے زمین پر گرے اپنے موبائل کو اٹھایا اور پوری طاقت سے نقاب پوش کے سر پر دے مارا۔ ایک تیز آواز اور کراہ کے ساتھ نقاب پوش پیچھے ہٹا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عنایت نے ہانپتے ہوئے اپنے گلے کو پکڑ کر کھانستے ہوئے فوراً شامیر کی وہیل چیئر کی طرف رخ کیا۔ شامیر، شامیر، آنکھیں کھولیں، پلیز اٹھیں شامیر۔ اس نے روتے ہوئے شامیر کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ شامیر کے ماتھے سے بہتا خون اب اس کے گالوں تک آ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے عنایت کو دیکھا۔ عنایت، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ تیز بارش کے شور میں بامشکل سنائی دی۔ بھاگ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، عنایت نے پختہ عزم سے کہا۔ اسی لمحے پیچھے سے نقاب پوش غصے سے چلاتا ہوا دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے عنایت پر جھپٹ مارنے کی کوشش کی۔ لیکن عنایت اب تیار تھی۔ اس نے وہیل چیئر کو ایک طرف جھٹکا دیا، جس سے نقاب پوش اور فرش پر پڑی لکڑی کی ایک بھاری میز سے جا ٹکرایا اور میز پر رکھا پرانا لوہے کا لیمپ اس کے سر پر جا گرا۔ وہ تلملا کر فرش پر گر پڑا۔ عنایت نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے اس نے پوری قوت سے شامیر کو وہیل چیئر کو دھکیلا اور آؤٹ ہاؤس سے باہر طوفانی بارش میں نکل آئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چند فٹ آگے کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس نے حویلی کے مرکزی راستے پر جانے کے بجائے گھنے درختوں کے پیچھے بنے پرانے استبل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حویلی کا بہروپیہ اور اس کے گارڈز اسے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ وہیل چیئر کو مٹی اور دلدل میں دھکیلنا عنایت کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا خوف اور شامیر کے لیے محبت اسے ہمت دے رہی تھی۔ بالا آخر وہ ہانپتی ہوئی شامیر کو لے کر پرانے ویران استبل کے اندر پہنچ گئی۔ اندھیرے استبل میں سوکھی گھاس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عنایت نے شامیر کی وہیل چیئر کو ایک کونے میں چھپایا جہاں باہر سے آنے والی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ خود نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا اپنا گلا ابھی تک بری طرح سوجا ہوا تھا اور بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے شامیر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے دوپٹے کے حصے سے اس کے ماتھے کا خون صاف کرنا شروع کیا۔ شامیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ شخص کون ہے جو بالکل آپ جیسا دکھتا ہے، اور وہ نقاب پوش کون تھا؟ عنایت نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ شامیر نے درد سے کہراتے ہوئے عنایت کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے دکھ اور پچھتاوے کے سائے لہرائے۔ عنایت، وہ شخص، وہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ شامیر نے بڑی مشکل سے الفاظ کو یکجا کیا۔ وہ میرا جڑواں بھائی ہے۔ شاہویر، عنایت کا سانس جیسے تھم گیا۔ جڑواں بھائی؟ لیکن آپ نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ہاں، دنیا یہی جانتی ہے۔ شامیر نے گہرا سانس لیا، جس سے اسے تکلیف ہوئی۔ شاہویر کو بچپن میں ہی ایک ذہنی بیماری کی وجہ سے خاندان سے الگ کر دیا گیا تھا اور ایک خفیہ بحالی مرکز میں رکھا گیا تھا۔ لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس حویلی، اس دولت اور یہاں تک کہ میری زندگی پر بھی صرف اس کا حق ہے۔ میرے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ تھا، جس نے مجھے وہیل چیئر پر پہنچا دیا۔ اور وہ نقاب پوش؟ عنایت نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ نقاب پوش شاہویر کا ساتھی ہے۔ وہ اس حویلی کے اندر کا ہی کوئی انسان ہے جس میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ مجھ سے زبردستی جائیداد کے دستخط لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر؟ شامیر کی آواز کانپنے لگی۔ پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں گے۔ عنایت نے شامیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ہم پولیس کے پاس جائیں گے۔ نہیں عنایت، شامیر نے خوفزدہ ہو کر کہا، پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہاں سے دور بھاگنا ہوگا، بہت دور۔
ابھی عنایت کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک استبل کے زنگ آلود دروازے کے کھلنے کی ایک بھیانک آواز گونجی۔ تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ بارش کی بوچھاڑ اندر آئی اور اس کے ساتھ ہی زمین پر ایک طویل سایہ لہرایا۔ کوئی استبل کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کی تیز پیلی روشنی دھیرے دھیرے پورے استبل کا جائزہ لے رہی تھی۔ عنایت نے خوف کے مارے اپنے ہاتھ شامر کے منہ پر رکھ دیے تاکہ ان کے سانس لینے کی آواز بھی باہر نہ جا سکے۔ وہ دونوں گھاس کے ڈھیر کے پیچھے بالکل ساکت ہو گئے۔ عنایت، مجھے معلوم ہے تم یہیں ہو۔ استبل میں گونجنے والی وہ آواز شہویر کی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس نقاب پوش کی آواز تھی۔ یہ ایک تیسری انتہائی شناسا اور مکار آواز تھی۔ روشنی کا رخ آہستہ آہستہ ان کے بالکل قریب آ رہا تھا۔ عنایت کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ جیسے ہی وہ روشنی ان کے بالکل چہرے پر پڑی، عنایت نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس پر وہ اور شامر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ ٹارچ کی پیلی روشنی جب عنایت اور شامر کے چہروں پر پڑی تو عنایت کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ مراد تھا، شامر کا سب سے قابل اعتماد وکیل اور خاندانی دوست، جسے عنایت اپنا بڑا بھائی مانتی تھی اور جس نے 2 سال پہلے عنایت کو شامر کی دیکھ بھال کے لیے اس حویلی میں رکھا تھا۔ مراد بھائی، عنایت کے منہ سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ آپ یہاں؟ شکر ہے خدا کا، پلیز ہماری مدد کریں۔ باہر وہ کوئی بہروپیہ گھوم رہا ہے اور شامر کی جان بھی خطرے میں ہے۔ مراد کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی ہمدردی اور نرمی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک مکارانہ اور سرد مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی شامر کے زخمی چہرے پر ڈالی جو درد سے نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ عنایت، تم واقعی بہت معصوم ہو۔ مراد نے انتہائی اطمینان سے کہا اور اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ریوالور نکال کر ان کی طرف تان لیا۔ تمہیں کیا لگا کہ شاویر یہ سب اکیلا کر رہا ہے؟ وہ پاگل تو صرف ایک مہرا ہے، اصل دماغ میرا ہے۔ عنایت کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ آپ؟ لیکن کیوں مراد بھائی؟ آپ تو شامر کے سب سے مخلص دوست تھے۔ مخلص؟ مراد حقارت سے ہنسا۔ دوستی سے پیٹ نہیں بھرتا عنایت۔ سکندر گروپ آف انڈسٹریز کی آدھی دولت اب میری ہونے والی ہے۔ شاویر کو حویلی کا مالک بننے کا خواب تھا اور مجھے اس دولت کا۔ ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا۔ 2 سال پہلے شامر کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی ہم نے ہی کروایا تھا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے بستر سے لگ جائے اور حویلی ہمارے قبضے میں آ جائے۔ شامر نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے سب سے قریبی دوست کی غداری دیکھ کر شدید کرب تھا۔ مراد، میں نے تم پر اپنے بھائی سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اور اسی بھروسے کا فائدہ اٹھا کر آج میں تمہاری بچی کچی زندگی کا بھی خاتمہ کروں گا۔ مراد نے صفاقی سے کہا۔ شہویر نے تم دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پورے گارڈز باغ میں پھیلا دیے ہیں لیکن میں نے تمہیں پہلے ڈھونڈ لیا۔ اب کھیل ختم۔ عنایت، تم خاموشی سے جائیداد کے ان کاغذات پر شامر سے دستخط کرواؤ ورنہ میں ابھی اس کے سینے میں گولی اتار دوں گا۔ مراد اپنے کوٹ سے کاغذات نکال کر عنایت کی طرف پھینکے۔ عنایت کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ نیچے گرے کاغذات کو دیکھ رہی تھی اور اس کا دماغ بجلی کی تیزی سے کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اگر شامر نے دستخط کر دیے تو وہ دونوں سیکنڈوں میں مار دیے جائیں گے کیونکہ مراد کبھی بھی کوئی گواہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں دستخط کرواتی ہوں، عنایت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ نیچے جھکی جیسے کاغذات اٹھا رہی ہو لیکن اس کی نظریں مراد کے بالکل پیچھے لٹکے ہوئے زنگ آلود لوہے کے ایک بڑے کھرپے باغبانی کے اوزار پر تھیں۔ جیسے ہی مراد نے اپنی پوزیشن تھوڑی ڈھیلی کی، عنایت نے کاغذات اٹھانے کے بجائے پوری قوت سے نیچے پڑی سوکھی گھاس کی ایک بڑی گٹھری مراد کے چہرے پر دے ماری۔ اچانک ہوئے اس حملے سے مراد کا توازن بگڑا اور گولی ہوا میں چل گئی۔
ٹھا کی گونجدار آواز پورے استبل میں گونج اٹھی۔ عنایت نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر پیچھے لٹکا ہوا بھاری کا کھرپا اٹھایا اور پوری طاقت سے مراد کے ہاتھ پر مارا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گھاس میں جا گرا۔ مراد درد سے چلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ شامر، ہمیں بھاگنا ہوگا۔ عنایت نے پوری جان لگا کر شامر کی ویل چیئر کو استبل کے عقبی دروازے کی طرف دھکیلا۔ وہ اب حویلی کی حدود سے باہر نکل کر ساتھ ہی واقع گھنے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ تیز طوفانی بارش اور اندھیرا ان کے لیے ایک طرف ڈھال تھا تو دوسری طرف بڑی رکاوٹ۔ مٹی اتنی گیلی ہو چکی تھی کہ ویل چیئر کے پہیے بار بار دھس رہے تھے۔ وہ جنگل کے کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ جھاڑیاں اور کانٹے اس کے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن اس کا ہدف صرف شامر کو محفوظ جگہ پہنچانا تھا۔ پیچھے سے انہیں گارڈز کے چلانے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مراد اور شامر کے گارڈز ان کے تعاقب میں جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ عنایت، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ شامر نے روتے ہوئے عنایت کا ہاتھ پکڑا۔ تمہاری جان بچ جائے گی۔ وہ صرف مجھ سے جائیداد چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا شامر۔ میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، عنایت نے روتے ہوئے کہا اور ویل چیئر کو دھکیلتی رہی۔ اچانک جنگل کے گھنے درختوں کے بیچ سے تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ ایک کالی گاڑی ان کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کے ٹائروں کے گھسیٹنے کی بھیانک آواز گونجی۔ عنایت خوف سے وہیں رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ گاڑی میں سے کوئی باہر نکلا۔ بارش کی بوندوں کے بیچ عنایت نے جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کے جسم کا بچا کچا خون بھی جم گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاویر تھا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی۔ بھاگتے بھاگتے تھک نہیں گئیں بھابھی جان؟ شاویر نے طنزی انداز میں کہا۔ کھیل بہت لمبا کھینچ گیا ہے، اب اسے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے رائفل کا نشانہ سیدھا شامر کے سینے پر باندھا۔ نہیں! عنایت چیخی اور شامر کے آگے آ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک گولی چلنے کی سنسناتی ہوئی آواز آئی۔ جنگل کے سناٹے میں وہ آواز گونج اٹھی۔ عنایت اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اسے اپنے جسم پر کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ جب اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شامر کی ویل چیئر کے پاس خون کے سرخ قطرے بارش کے پانی میں مل رہے تھے، لیکن گولی کسے لگی تھی؟ جنگل کا ہر پتا جیسے تھم گیا تھا۔ بارش کا شور اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔ خون کی سرخ لکیر کسی اور کے جسم سے نہیں بلکہ خود شاویر کے کندھے سے بہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے رائفل چھٹ کر زمین پر گر چکی تھی اور وہ درد سے تلملاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ عنایت نے حیرت سے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ چند فٹ کے فاصلے پر درختوں کی اوٹ سے مراد ہاتھ میں دھواں اڑاتا ہوا پسٹل لیے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مراد، تم نے مجھ پر گولی چلائی؟ شاویر نے اپنے زخمی کندھے کو پکڑتے ہوئے غصے اور صدمے سے کہا۔ ہم تو پارٹنرز تھے نا، پارٹنرز؟ مراد زور سے ہنسا۔ اس کی آواز جنگل کے سناٹے میں خوفناک حد تک گونج رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا شاویر کہ سکندر گروپ کی آدھی جائیداد میری ہوگی، لیکن جب میں پورے 100% کا مالک بن سکتا ہوں تو میں 50% پر کیوں سمجھوتا کروں؟ تم دونوں بھائیوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اگر تم دونوں ہی ایک دوسرے کو گولی مار کر مر جاؤ اور معصوم عنایت صدمے سے حویلی کی چھت سے کود جائے تو وہ پوری سلطنت لاوارث ہو جائے گی اور شامر کے وکیل کی حیثیت سے وہ سب قانوناً میرے نام منتقل ہو جائے گا۔ عنایت کا پورا جسم خوف سے سرد پڑ گیا۔ مراد کا یہ بھیانک منصوبہ سن کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ صرف ایک قاتل نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس موقع کے انتظار میں تھا۔ اب کھیل کا آخری سین شروع ہوتا ہے۔ مراد نے پسٹل کا رخ اب براہ راست شامر اور عنایت کی طرف کر دیا۔ شامر، تم تو ویسے بھی مرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ مراد،
तुम्हें जो चाहिए मुझसे लो, अनायत को छोड़ दो। शामिर ने अपनी पूरी कुव्वत इकट्ठी करके हुर्राते हुए कहा। वो व्हील चेयर से उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी टांगें इसका साथ नहीं दे रही थीं। खामोश, मुराद ने चिल्लाया, अब फैसला मैं करूंगा। इससे पहले कि मुराद गोली चलाता, जख्मी शाविर गुस्से से पागल होकर मुराद पर झपट पड़ा। दोनों के दरमियान सनसनीखेज लड़ाई शुरू हो गई। शाविर जख्मी था, लेकिन इसके अंदर का जुनून इसे मुराद पर हावी कर रहा था। दोनों घुत्ता घुत्ता होते हुए कच्ची मिट्टी पर गिर पड़े। अनायत, जाओ यहाँ से, भागो। शामिर ने अनायत का हाथ पकड़कर खींचा। अनायत रोते हुए शामिर की व्हील चेयर को एक बार फिर आगे धकेला। अब बारिश तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और जंगल का रास्ता फिसलन से भर गया था। कुछ ही दूर जाने के बाद इनका रास्ता अचानक खत्म हो गया। इनके सामने एक गहरी खौफनाक खाई थी, जिसके नीचे तेज लहरों वाला दरिया बह रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे शामिर? अनायत ने खाई के किनारे खड़े होकर पीछे देखा। पीछे से हंसते हुए मुराद के कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। वो अकेला था। इसके कपड़े मिट्टी से लथपथ थे और इसके हाथ में अब भी पिस्टल मौजूद था। यानी इसने शाविर का खात्मा कर दिया था। रास्ता ख़त्म हो गया। अनायत, मुराद ने अपने चेहरे से बारिश का पानी साफ करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो मेरे हाथ से गोली खाओ या फिर इस गहरी खाई में कूद जाओ। मुराद आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगा। इसके चेहरे पर मौत का साया था। शामिर ने अनायत का हाथ इतनी मजबूती से थाम लिया जैसे वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। अनायत, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? शामिर ने अनायत की आंखों में देखते हुए पूछा। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और अज़्म था। अपनी आखिरी सांस तक शामिर, अनायत ने रोते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो फिर चलो। शामिर ने अनायत का हाथ पकड़ा और मुराद के गोली चलाने से ठीक एक सेकंड पहले व्हील चेयर समेत अनायत और शामिर ने इस गहरी और अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। मुराद ने भागकर खाई के किनारे से नीचे देखा। नीचे सिर्फ तेज लहरें मारता हुआ काला पानी था और तूफानी बारिश का शोर। दोनों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मुराद के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। खेल खत्म, अब सिकंदर सल्तनत मेरी है, वो कहका लगाता हुआ पीछे मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, इसके सामने खड़ी शख्सियत को देखकर इसका पिस्टल हाथ से छूट गया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं और इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। वो कौन था जो मुराद के सामने खड़ा था? और क्या अनायत और शामिर वाकई इस भयानक खाई में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे? मुराद के सामने खड़ी शख्सियत कोई भूत नहीं थी, लेकिन इसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम भी नहीं थी। तेज बारिश और बिजली की चमक में सामने खड़े शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो शामिर सिकंदर था। वो व्हील चेयर पर नहीं था, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा था। इसके हाथ में पुलिस का वायलेंस था और इसके पीछे 15 से 20 मुसल्लह पुलिस एहलकार खड़े थे, जिनकी राइफलें सीधी मुराद के सीने पर तानी हुई थीं। तुम? मुराद के हलक से बामुश्किल आवाज निकली। तुम तो खाई में कूद गए थे और तुम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो? ये नामुमकिन है। तभी शामिर के पीछे से अनायत बाहर निकल आई। इसके कपड़े गीले थे, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ का साया तक नहीं था। खेल अब वाकई खत्म हो चुका है मुराद। शामिर की कड़कती हुई आवाज जंगल के तूफान पर गालिब आ गई। तुम्हें क्या लगा तुम सिकंदर ग्रुप के सबसे ज़हीन दिमाग को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना लोगे? 2 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, शामिर ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तो मुझे चंद माह में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने अपने पैरों को बहाली रिकवरी को दुनिया और ख़ास तौर पर तुम से छुपाए रखा। मैं जानता था कि जब तक मैं कमज़ोर और लाचार नज़र आऊँगा, तुम और तुम्हारे पीछे छुपे मेरे मोहरे खुलकर सामने नहीं आएंगे। मुराद ने बौखलाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ था और खाई से कूदना। अनायत ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मुराद भाई, जब मैंने अस्तबल में घास तुम्हारे मुंह पर मारी थी, तभी मैंने शामिर को इशारे
پر ان کے کوٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی اور ان کی GPS ٹریکر نکال لیا تھا۔ کھائی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی شامر نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ ہم کھائی میں نہیں کودے تھے، بلکہ ہم نے صرف وہیل چیئر کو نیچے پھینکا تھا اور خود کھائی کے کنارے لٹکی ہوئی ایک مضبوط چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے تھے، اور جیسے ہی تم نے ہمیں مردہ سمجھا، ہم نے پولیس کو سگنل بھیج دیا، جو پہلے ہی عنایت کے فون کے ایمرجنسی ٹریکر کی مدد سے اس جنگل کا محاصرہ کر چکی تھی۔ شامر نے بات مکمل کی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا۔ مراد نے پاگلوں کی طرح زمین پر گرا پسٹل اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پسٹل کو ہاتھ لگاتا، پولیس کے ایک آفیسر نے گولی چلائی، جو سیدھی مراد کے دائیں ہاتھ پر لگی۔ آہ! مراد درد سے چلاتا ہوا مٹی پر گرا۔ پولیس اہلکاروں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ کچھ ہی فاصلے پر پولیس کو شاویر بھی زخمی حالت میں مل گیا۔ وہ گولی لگنے کی وجہ سے شدید زخمی تھا، لیکن زندہ تھا۔ شامر نے اپنے بھائی کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جیل بھیجنے کے بجائے ایک سخت حفاظتی اور اعلیٰ معیار کے ذہنی بحالی مرکز میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں اس کا باقاعدہ علاج ہو سکے۔ حویلی کے غدار گارڈز اور مراد کے تمام سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ 3 ماہ بعد حویلی میں اب وہ پراسرار خاموشی اور خوف کا ماحول نہیں تھا جو پچھلے 2 سالوں سے قائم تھا۔ ہر طرف روشنی تھی اور باغ کے پھول کھل چکے تھے۔ شامر اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا اور بیساکھی کے بغیر چل سکتا تھا۔ وہ حویلی کے ٹیرس پر کھڑا دور گرتی ہوئی ہلکی بارش کو دیکھ رہا تھا جب عنایت 2 کپ کافی لیے اس کے پاس آئی۔ کیا سوچ رہے ہیں شامر؟ عنایت نے ایک کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ شامر نے کافی کا کپ لیا اور عنایت کے چہرے کو دیکھا، جس پر اب دلی سکون اور خوشی کی چمک تھی۔ اس نے عنایت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان 2 سالوں میں تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں اس تاریکی سے کبھی باہر نہ نکل پاتا۔ تم نے نہ صرف میری کیئر ٹیکر بن کر میری دیکھ بھال کی، بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی جنگ، میرا سب سے مضبوط ہتھیار بنی۔ عنایت مسکرا کر اپنا سر شامر کے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا شامر کہ میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ہمارا نکاح صرف ایک معاہدہ نہیں، میری روح کا آپ سے عہد تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں حویلی کے در و دیوار کو دھو رہی تھیں، جیسے وہ اس حویلی سے ماضی کے تمام گناہوں، سازشوں اور اندھیروں کے داغ مٹا رہی ہوں، اور دونوں کے سامنے اب محبت، سچائی اور سکون سے بھری ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔